قرآن کے 4 حروف کی نسبت سے آیت الکرسی کے 4 فضائل۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کی آیتوں میں سے عظمت والی آیت ہے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پہکر تمام نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو منذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک کی جو آیتیں تمہیں یاد ہے ان میں کون سی آیت عظمت والی ہے؟ تو میں نے عرض کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک پھیرا اور فرمایا، تمہیں علم مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3 پر ایک روایت ملتی ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے گی شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے والا بنائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے پہکر تمام نبیوں کے سردار، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا اللہ عز و جل اس کے گھر میں اور اس کے آس پاس کے گھروں کو بھی محفوظ رکھے گا۔ یہ تھی آیت الکرسی کے فضائل۔ ویسے تو آیت الکرسی کے بہت سے بے شمار فضائل ہیں، ان میں سے صرف میں نے 4 آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ اس کی برکتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں یہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ نمبر 1 پر یہ ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لے اسے کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ مرنے کے بعد وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں پائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ نمبر 2 پہ شیطان اور جنوں کے شر سے محفوظ بھی رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر 3 پر اگر محتاجی ہوگی، بے روزگاری ہوگی، تنگ دستی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی آیت الکرسی کی برکت سے اس کی تنگ دستی دور فرمائے گا، اس کے گھر میں برکت عطا فرمائے گا، اس کے گھر کی ناچاکیاں دور فرمائے گا، اور اس کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ رب العزت اس آیت الکرسی کے صدقے سب پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اور نمبر 5 پہ اگر سارے گھر میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر اس کا کنبہ آویزہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کوشش کریں کہ 313 مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو بندہ 313 دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی باکثرت سے جو لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لائق، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ناموں میں اس بندے کا نام شمار کر دیتا ہے۔